جب ہم بچے تھے اور میں اس بچے کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستان جب میں آئی تھی، میری خوش نصیبی تھی کہ میں نے ان کی وہ تقریر سنی تھی جو انہوں نے یہاں کی تھی، اور میں بہت چھوٹی تھی کہ لوگوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ کون سی زبان میں بول رہے ہیں، خیر بول رہے ہیں تو کافی ہے، جو کچھ بول رہے ہیں ہمارے لیے جو ہے بہترین ہے، اور یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ جناح صاحب نے تو ایک میریکل کیا، ہم پر ایک احسان کیا پاکستان بنا کر، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہم نے بہت ہی غلط طریقے سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسے ضائع کر دیا۔ تو انہوں نے یونٹی پہلے بولا تھا، یونٹی فیتھ ہاں، فیتھ یونٹی یونٹی ڈسپلن۔ ڈسپلن، اوکے۔ اب لوگ کہتے ہیں یونٹی فیتھ ڈسپلن، لیکن آپ جس طرح سے بھی اسے سمجھے، لیکن تینوں باتیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ جناح صاحب نے خواب نہیں دیکھا، جناح صاحب نے ایک ریالٹی کا تصور کیا۔ اردو کتنے لوگ بولتے ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ تو پنجابی بولی جاتی ہے۔ سندھ ہے سچ اے رچ ٹریڈیشن اینڈ کلچر، پنجاب کا بھی ویسا ہی ہے۔ آپ لاہور کو جا کے دیکھ لیجیے، آپ جا کے ناردرن ایریاز میں دیکھیں کون سا حصہ ہے پاکستان کی جس کی ہسٹری نہ ہو، لیکن آپ کا جو کیپٹل ہے اور اصل کیپٹل ہے وہ ہیومن کیپٹل ہے، اس کو تو آپ نے جو ہے نا بالکل چیتھرے کر دیے اس کے، اور جب وہ تو اب کسی قابل نہیں رہا۔ دوسری بات آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے رورل ایریاز میں گٹکا آ گیا ہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کون سا لینڈ میں آ کیا چھوڑا، ایک محٹا پیلس، آپ سوچ لیجیے محٹا پیلس کس نے بنایا؟ اب آپ نے اس کے اندر جو ہے کلچرل ایونٹ شروع کر دیے کہ آپ نے خود کیا بنایا، تو ہم دینے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ سب لینے کے لیے بیٹھے ہوئے، دینے کے لیے کچھ۔ اب فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ دیکھیے کیا سلوک کیا، اس طرح سے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی دیکھ لیجیے کیا سلوک کیا۔ آداب، میں ہوں منصر صدیقی، میرے ساتھ آج ہیں نرگس رحمان صاحبہ جو کہ چیئر پرسن ہے پاکستان ویمن فاؤنڈیشن فار پیس کی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں سوشل ورک ہو یا ایکٹیویزم ہو، کراچی شہر کے مسائل کے لیے آواز اٹھانے کی بات ہو، مائنورٹیز کی بات ہو، اس میں ہر جگہ ہمیں ان کا ایک بہت بڑا پازیٹیو رول ہمیں ملا ہے، اور مسائل کے حل میں ان کا جو ایک کردار رہا ہے وہ بھی بہت ہی شاندار رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے اور اتنی پیاری باتیں کہنے کے لیے۔ یہ تو فیکٹ ہے، یہ تو کوئی بھی گوگل کر کے نکال سکتا ہے، دس از سب کے سامنے ہے یہ۔ نرگس رحمان صاحبہ، میں شروع کرنا چاہوں گی قائد اعظم محمد علی جناح سے۔ حالیہ کچھ برسوں میں پاکستان میں کچھ حلقے ہیں جو ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ ابھی آج کل بھی یہ ایک چیز ٹرینڈ دیکھا ہے، اور جیسے ان کے بہت سے جو ان کے خیالات تھے، چاہے وہ مائنورٹیز کے بارے میں ہوں، سویلین سپریمیسی کے بارے میں ہوں، آرمڈ فورسز کے بارے میں، ان سب کو کسی نہ کسی طرح توڑ مروڑ کے اپنے پرپس کے لیے استعمال کرنے کے لیے نا ایک پورے ایک مہم ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ قائد اعظم کو کس طرح سے دیکھتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیے، جب ہم بچے تھے اور میں اس بچے کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستان جب میں آئی تھی، میری خوش نصیبی تھی کہ میں نے ان کی وہ تقریر سنی تھی جو انہوں نے یہاں کی تھی، اور میں بہت چھوٹی تھی اور بہت ساری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی اور جس طرح کا مجمع تھا، یہ بات آئی تھنک کافی لوگوں نے کہی ہے کہ لوگوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ کون سی زبان میں بول رہے ہیں، خیر بول رہے ہیں تو کافی ہے، جو کچھ بول رہے ہیں ہمارے لیے جو ہے کافی بہترین ہے، اور یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اس نوبت پہ پہنچنے کے لیے انہوں نے کتنی کاوشیں کی ہوگی، اس کی طرف جو ہے ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ ہم شاباشی تو بہت کرتے ہیں کہ جی پاکستان انہوں نے بنایا، ماشاءاللہ بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب میں دیکھیے بعد میں جب میں نے اسٹڈی کی دا کریشن آف پاکستان اینڈ دا ڈفرینٹ پیپل ہو پارٹیسپیٹڈ ان اٹ، اس پر بھی مجھے کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے تھے نا، کتابیں تو لوگ لکھتے ہیں اور لوگ اپنی سوچ، اپنے جو ویژن ہے اس کے مطابق لکھتے ہیں، تو جہاں جو کھڑا ہوا ہے
وہ وہاں سے ہی دیکھ رہا ہے، تو اسی حساب سے جو ہے انہوں نے وہ ایک پس منظر ہمارے لیے بنا دیا۔ اب اس عمر پہ آ کے جو ہے اب میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان کا کیا حال ہم نے بنایا ہے، تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے تو ایک معجزہ کر دیا۔ اللہ کا کرم، اللہ کا حکم تو ہوگا، لیکن ایک انسان نے کس طرح سے ایسے ملک کو قائم کیا جب انہیں جو ہے چاروں طرف جو ہے ناراضگی کا سامان اور لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مسلمانوں میں بھی اتفاق اور اتحاد نہیں تھا، ٹھیک، انگریز تو بیٹھا ہی ہوا تھا اور اس کی تو پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو کچھ نہ ملے، اگر ملے بھی جو ہے ٹکڑے ملے۔ پھر کانگریس بھی تھی، پھر ساتھ ساتھ ہمارے وہ علماء اکرام بھی تھے، ان کا اپنا نظریہ تھا۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتی ہوں، شاید سب کی نیت بہت اچھی ہو، بہت سچی ہو، لیکن انہوں نے سب کا مقابلہ تو کیا نا، اور کس طرح سے جو ہے ایک بالکل ہی سمجھ لیجئے کہ بکھری ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ پہلے تو انہوں نے کانگریس جوائن کی، بالکل، اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ جوائن کیا۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کانگریس انہوں نے کیوں جوائن کیا، اس کے بعد مسلم لیگ کو جوائن کیا، پھر چھوڑ بھی دیا۔ He is called the ambassador of Hindu Muslim unity. And I think till the very last he hoped that یہ یونٹی جو ہے قائم رہے گی۔ اور ہم بھی ہندوستان سے آئے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ جس علاقے سے میں آئی ہوں تو وہاں کوئی فسادات نہیں ہوئے، تو ہم نے تو بہت اچھا وقت وہاں گزارا، بڑی اچھی یادیں لے کے آئے وہاں سے۔ لیکن جو حقیقت ہے، جو ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بڑی تلخ، یعنی ایک ہماری ہسٹری ہے۔ اس ہسٹری کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے پھر ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جناح صاحب کا جو کام تھا وہ کتنا مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ میں تب جب اسٹینلی والپرٹ کی کتاب پڑھی ہوں، پہلے تو ہیکٹر بولیتھو نے لکھا تھا، پھر اس کے بعد جب میں نے اسٹینلی والپرٹ، اور ایک بات جو میرے دل کو بہت لگی ہے، دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، تو میرے بھی جو ہے نا سینٹیمنٹ جو ہے ویسے ہی تھے، تو میں تو گاندھی صاحب کو بھی بہت ہی پسند کرتی تھی، بہت احترام کرتی تھی، اور بھی کچھ ایسے لیڈرس تھے۔ لیکن جب میں نے واقعی میں سوچ کے اور سمجھ کے جو ہے قائد اعظم کی زندگی پڑھی ہے، تو یہ آدمی جو تھا he was only 72 years old، یہ عمر نہیں ہے جانے کی، اور بیمار، یہ جو آخر کے سال تھے وہ تو ایک بیماری جن سے لڑ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے جو انڈیا کے ڈاکٹر ہیں ان سے کیا کہا، مت بتانا کسی کو، خفیہ رکھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ چند روز ہی رہ گئے، چند روز کیا چند سال، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن he knew that it was a terminal disease۔ کس طرح سے اپنی یہ صحت کا، اور پھر جو چاروں طرف جو ہے، دیکھیں نا 1946 تک بھی جو آپ سمجھ لیجئے یونٹی نہیں تھی، نہ مسلمانوں میں تھی، نہ مسلم لیگ میں جو تھی وہ زور تھا، وہ طاقت تھی کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمانوں کے، یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کے ریپرزینٹیو بن جائے۔ 1937 میں تو ڈیفیٹ ہو گئی تھی مسلم لیگ کی۔ کس طرح سے یہ مختصر عرصے میں انہوں نے جو ہے سب کو سمیٹا، تو میں نے کہا انہوں نے کس طرح سے سمیٹا سب کو، اور ہم نے جو ہے کس طرح سے سب کو جو دوبارہ جو ہے الگ الگ کر دیا، آج تک کر رہے ہیں۔ تو جناح صاحب نے تو ایک میریکل کیا، ہم پر ایک احسان کیا پاکستان بنا کر، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ دیکھیے ہم نے وہی کیا جو کر رہے ہیں، آپ جھنڈے پہ آپ دیکھ لیجئے، آپ بینرز بھی لگے ہوئے ہیں، پوسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے بہت ہی غلط طریقے سے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسے ضائع کر دیا، لیکن یہ ہے کہ تاریخ اب بھی ہے، پاکستان اب بھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، تو ہمیں پازیٹیو نوٹ پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کس طرح سے اس ملک کو انہوں نے قائم کیا، اور دوبارہ بھی اگر ہم اسی حساب سے چلیں، سب کو سمیٹ کے، سب کو ساتھ لے کے چلیں، تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے دوبارہ جو ہے قائد کا پاکستان بن سکتا ہے۔ بالکل۔ یہاں ہماری جو ہے بھئی رہنما، سیاستدان جو ہے
ان کی اپنی جو ہے نہیں معلوم کیسی سوچ ہے، کیا ہے. مفادات ہے نا. جی مفادات کے علاوہ بھی جو ہے وہ اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں، ملک کا تو کر ہی رہے ہیں، وہ اپنا بھی کر رہے ہیں. تاریخ انہیں کن لفظوں میں ان کے متعلق لکھے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کتنا سوچتے ہوں گے کہ تاریخ ہمیں کس طرح یاد رکھے گی؟ یا مجھے تو لگتا ہے کبھی یہ لوگ تو بالکل ہی سپرفیشل ہیں. شاید یہ لوگ تو کہتے ہیں نا مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین ہی نہیں رکھتے، جس طرح سے ملک کو لوٹ رہے ہیں. ایسا لگتا تو نہیں ہے. دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ تاریخ پڑھیے، عبرت اس سے حاصل کیجیے. یہ جو 79 ایئرز میں ہے، ایسی ہماری تاریخ ہے، ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے جو کچھ کیا اسے ویسی جو سزا مل گئی، اور وہ سزا جو ہے نسلوں تک جو ہے سمجھ لیجئے کہ کھا جاتی ہے. یہ ہوا ہے بالکل ہمارے ہر ایسے حاکم سے ہوا ہے جو زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں اسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ نہ دولت ہمارا ساتھ دے سکتی ہے، حیات تو مختصر ہے ہی. آپ کتنے سال جئیں گے؟ اور پھر جب ایک عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمارے جسم کے اعضاء ہمارا ساتھ نہیں دیتے. اتنی دولت جو ہم کما رہے ہیں یہ ہمارے کس کام آ رہی ہے؟ کیا ہمیں معلوم بھی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے یہ رہے گی؟ یہ بات تو کسی کو نہیں معلوم ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ لوگوں نے اکٹھا کیا ان کے نسلوں کو نہیں نصیب نہیں ہو رہا. بالکل آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے ایک ہی انسان ہے، ایک ہی فرد ہے جس کا نام جو ہے احترام سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہندوستان میں تو بہت ہے، بہت. امبیڈکر صاحب ہیں، سبھاش چندر بوس ہیں، گوکھلے ہیں، تلک ہیں. پاکستان میں ایک ہی ہے. ٹھیک ہے ان کے ساتھی تھے، لیاقت علی خان صاحب بھی تھے اور بھی تھے، لیکن جو مقام محمد علی جناح صاحب کا ہے وہ تو کسی اور کا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا اپنے بلبوتے پہ کیا، اور اس میں جو ہے ایک انٹینٹ تھا، ایک ایمان تھا. جب یہ کہتے ہیں نا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، مجھے بہت وقت لگا ہے یہ بھی جو ہے 3 لفظ کو سمجھنے کے لیے. فیتھ، وہ کہتے ہیں اللہ پہ ایمان رکھنا. ارے اللہ کی ذات پہ تو سب سے پہلے ایمان رکھنا ہے، پھر اپنی ذات پہ تو آپ ایمان رکھیں نا، اپنی نیت پہ ایمان رکھیں، اپنی قابلیت پہ ایمان رکھیں. تو انہوں نے یونٹی پہلے بولا تھا، یونٹی فیتھ یونٹی ڈسپلن. اوکے. اب لوگ کہتے ہیں یونٹی فیتھ ڈسپلن، لیکن آپ جس طرح سے بھی اسے سمجھے، لیکن تینوں باتیں بہت معنی رکھتی ہیں. فیتھ تو ہونا چاہیے، فیتھ کے ساتھ جو ہے یونٹی بھی ہونا چاہیے کہ ہم کس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ پاکستان کا کیا روڈ میپ ہونا چاہیے، کس قسم کی جو حکومت ہونی چاہیے. حالانکہ میرے حساب سے تو جتنا میں نے پڑھا ہے کلیئر ڈیفائنڈ ہے. جی دیکھیے وہ بات آتی ہے نا کہ انہوں نے ایک جو آرگیومنٹ اٹھائی تھی. I mean he was one of the finest barristers we ever had, and he was acknowledged by everyone, even by his enemies, even by the British. He won almost all the difficult cases that came to him. تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک تحریک پاکستان تھی، he was a constitutionalist. یہ سڑکوں پہ جا کے پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لیتے تھے، یہ قانونیت میں جو ہے عقیدہ رکھتے تھے اور قانون کے مطابق چلتے تھے. قانون کے حساب سے انہوں نے پاکستان جیتا ہے. بینگ اے کانسٹیٹیوشنلسٹ تو obviously ان کے ذہن میں تو کچھ ہوگا نا کہ کس قسم کا پاکستان ہونا چاہیے. یہاں شاید بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور مجھ سے شاید اتفاق بھی نہ کریں، لیکن میری اپنی ایک جو ہے ایک چھوٹی سی رائے ہے. تو میرے خیال میں as a very good lawyer he used an excellent argument کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک مذہب پہ ہم چلتے ہیں، ہمارا جو ہے کلچر ہے، ایک ہمارا ٹریڈیشن ہے. اگر ہم ایک مائنورٹی بن جائیں گے تو یہ سب جو ہے تبدیل ہو جائے گا. اور ہوا ہے ہندوستان میں، دیکھ لیجئے نا کیا ہوا ہے. یعنی اب جا کے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہے کہ پاکستان انہوں نے کس سوچ کی بنا پہ بنایا تھا. ان کی تو بڑی اچھی دوستی تھی تلک صاحب سے، گوکھلے سے، ان کے مینٹرز بھی رہے ہیں، اور انہوں نے تو سب کے ساتھ جو ہے ایک رشتہ بنا کے رکھا تھا. لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ وقت کے ساتھ یہ سب بدل جائے. وہ ویژن تھا، وہ ویژنری تھے نا، وہ دیکھ سکتے تھے. یہ کچھ سی کہ کیا ہو سکتا ہے. He was very realistic and pragmatic. لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھتے، جناح صاحب نے خواب نہیں دیکھا. جناح صاحب نے ایک ریالٹی کا تصور کیا
اور بعد جب بن گیا پاکستان تو پھر انہوں نے اس کی ایک ڈیزائن بنانا شروع کر دی. ساری جو انہوں نے تقریریں کی ہیں کہ یور فیتھ از یور اون پرسنل آئیڈینٹی. بالکل 11 اگست کی جو ان کی تقریر آرمی کے متعلق بھی انہوں نے یہ کہہ دیا. تو یہ سارے جو ہے پیرامیٹرز انہوں نے ڈیفائن کیے تھے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے انہیں ڈسٹارٹ کر دیا اپنے جو ہے مفاد کے لیے. اور اس میں بھی جو ہے نا سمجھ لیجئے کہ اٹ واز ویری شارٹ سائٹڈ کہ لانگ ٹرم ہمارے جو سیاستدان ہیں سوچتے ہی نہیں ہیں اور بیک فائر. اور دیکھیں نا ہر کوئی وہی مسٹیک ریپیٹ کرتا ہے. اس بات پہ میں اتنی حیران ہو جاتی ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو پاکستان کی تاریخ پڑھائی گئی جی وہ ٹھیک سے پڑھائی نہیں گئی, وہ بہت ایڈیٹڈ قسم کی تاریخ پڑھائی گئی؟ کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے یا ہمیں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ انگریزوں کی جو ہم نے تاریخ پڑھی تھی تو ہمیں تو سراج الدولہ بھی ولن حیدر علی, کیونکہ وہ تو ولنز بنا کے پیش کرتے تھے نا, ٹھیک ہے نا. تو جب ہم نے ہماری تاریخ لکھی ہے, جس نے لکھی ہے اپنے انداز سے, اپنے حساب سے, اپنے مقصد سے لکھی ہوئے. بعض تو بڑے ایکسٹریمسٹ ہو گئے تھے اور آج بھی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا نا آپ کی اپنی رائے, آپ کو حق ہے اس رائے کو اظہار کرنے کا, لیکن آپ ایک زیادہ اپنا جو ویژن جو ہے بڑھا کے دیکھیں تو یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں کہ he won an argument based on a certain premise, ٹھیک ہے, but after that he sort of redirected everything. دیکھیں نا انہیں اپنا لباس بھی بدل لیا اور ایک آئیڈینٹی انہوں نے قائم کی تھی. یہ لباس تو اب جیسے کہ انہوں نے اچکن اور شلوار پہنی اور جنا کیپ جو کرکلی کیپ ہے جو نواب اسماعیل خان کی ایک تحفہ یہ سمجھ لیجیے جو دیا تھا, ایک انہوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ نمایاں کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ہر کسی کو وہی لباس پہننا چاہیے. دیکھیں قرآن کی بھی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کی شناخت کریں, قبیلہ, قوم, ٹھیک ہے نا. تو ان کا بالکل ہی ارادہ یہ نہیں تھا کہ اردو جو ہے ٹھوسی جائے گی. ہر کوئی جو ہے وہ جو مائنورٹی پروونسز تھے جو بہت آگے تھے پاکستان کے قیام میں, خواہش مند تھے کہ سب ویسے بن جائیں گے. نہیں, وہ خود جو تھے ایک سندھی تھے. بھائی آخر سندھ میں تو ان کی پیدائش ہوئی ہے نا, تو اگر ہم پیدائش کے حساب سے دیکھیں وہ خود سندھی تھے. اور زبان بھی میری جو ہے وہ آئی تھنک یوز ٹو اسپیک گجراتی وچ از اے مکسچر آف جو ہے کہ سندھی میں اس میں آ جاتی ہے. تو یہ احترام تو ہمیں ہر صوبے کا کرنا چاہیے. دیکھیے ماشاء اللہ پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری, اٹس گوٹ اے ونڈرفل کلچر, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک کامن آئیڈینٹی ہماری نہیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستانی آئیڈینٹی کیا ہے یہ نہ لوگ سمجھتے ہیں نہ ان کو صحیح سمجھایا جاتا ہے. یہ آئیڈینٹی لباس کی نہیں ہے, یہ آئیڈینٹی زبان کی بھی نہیں. اردو کتنے لوگ بولتے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے نا, سب سے زیادہ تو پنجابی بولی جاتی ہے. اور ہر کسی اور دیکھیں نا مذہب بھی جو ہے اگر بالفرض یہ سب مسلمان نہ ہو تو شروع کی انہوں نے جو کیبنٹ بنائی تھی اس میں جوگندر ناتھ منڈل صاحب آئے تھے, تو انہوں نے جس طرح سے جو ہے تصور کیا تھا پہلی اپنی کیبنٹ بنائی تھی that it would be a compilation of all the people who were loyal to the country, کہ ایک ملک بنا ہے, ہمارے لیے بنا ہے, اس سے ہماری جو ہے ایک وفاداری ہونی چاہیے. دیٹ از اٹ. آپ اپنا لباس پہنے, اپنی زبان بولے, اپنی ثقافت جو ہے, اپنی تہذیب جو ہے اس پہ آپ قائم رہے. اٹ میکس اس رچ. جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے, انڈیا میں ہو رہا ہے, ہوا نا انڈیا میں ہے مطلب بالکل تسلیم کیا جا رہا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے, اول تو ہم نے تو ہے نا ہماری صوبوں سے بھی وفاداری صحیح طریقے سے نہیں کی, انہیں بھی ہم نے صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں کیا. سندھ ہیز سچ اے رچ ٹریڈیشن اینڈ کلچر, پنجاب کا بھی ویسا ہی ہے. آپ لاہور کو جا کے دیکھ لیجیے, آپ جا کے ناردرن ایریاز میں دیکھیں کون سا حصہ ہے پاکستان کی جس کی ہسٹری نہ ہو. مہنجو دارو کو تو آپ ایک طرف ہے نا دیکھے وہ ہے, اب ہم ان سے رشتہ جو ہے نہیں لگا سکتے. جیسے کہ آپ ہے نا ایجپٹ چلے جائے تو ہم فرعونہ کا زمانہ جو ہے فرعونوں کی نسل کو جو ہے نہیں یہ کہہ سکتے نا, تھا ایک کلچر تھا. ایران میں بھی آپ چلے جائیے دیکھ لیجیے, لیکن قومیں جو ہے گریجولی ڈیولپ کرتی ہیں, ڈی این اے میں وہ ساری باتیں ان کی موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے ایک حسن ہے
حیات کا، اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. اور دیکھیے جو ڈائیورسٹی آ گئی ہے، اٹ ہیز میڈ اس ایکسٹریملی رچ. اس کو ہمیں جو ہے قائم رکھنا چاہیے. لیکن پاکستان کا جو مطلب یہ ہے، یہ ہم سب کا ایک ملک ہے. اس کا ایک کوئی ڈیفائنڈ کلچر نہیں، سب کا ہم نے سمیٹ لیا ہے. آپ ٹوپی دیکھ لیجئے کس کی ٹوپی ہے، آپ اشکن دیکھ لیجئے کس کی اشکن ہے، شلوار کس کی ہے. یہ سب انہوں نے سمیٹ لیا نا، اور ہر کسی کو انہوں نے کہا آپ اپنے حساب سے رہیں. لیکن ہم نے تو ایسا کیا نہیں نا، تو ہم نے تو چیزیں خراب کر دیں. ہم نے تو آئیڈینٹی جو ہے، جو پورا ایک پاکستانی آئیڈینٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کو مسخ کر دیا، اس کو ڈسٹارٹ کر دیا، اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. ہر ایک نے، سیاسی جماعتوں نے بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی، بیوروکریسی نے بھی، مذہبی مسلم لیگ کو ہی دیکھ لیجیے. ایک جنا مسلم لیگ ہے، اتنے سارے ہم نے مسلم لیگ بنا دی، سارے الفابیٹائز کر دیا. اور وہ جو ہے اصول ان اصولوں پہ نہیں ہے جو. ٹھیک ہے. بالکل. تو آپ کے خیال میں کہ ہم نے شروع سے 1947 کے بعد سے ہم نے سمجھا ہی نہیں، یا پھر ڈاؤن دا لائن کہیں سے گڑبڑ شروع ہوئی ہے؟ لیکن گڑبڑ تو میں نہیں کہوں گی. کہ یہ ہوا تھا کہ بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آئے گئے تھے، وہ بھی بہت مجبور تھے. دیکھیے نا، اپنی زمین، اپنا وطن، اپنا گھر کون خوشی سے چھوڑتا ہے؟ اتنی یادیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جب ہم ہندوستان جاتے ہیں تو ہم سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں، جب یہاں تو ہے نا جا کے اپنے علاقے ڈھونڈتے. ہم بھی گئے تھے ہندوستان، جہاں ہم رہتے تھے وہ ڈھونڈنے کے لیے. اب بھائی وہ تو سارا ختم ہو گیا تھا، وہاں یادیں ہی رہ گئی نا. اسی طرح سے تو یہ تو ہوتا ہے تاریخ میں. ایک چینج ہے، ایک ڈیولپمنٹ. اب نیو یارک کو دیکھ لیجئے آپ، ہے نا لندن کو دیکھ، بڑی بڑی جو یہ ہے کیپٹل، سب کو دیکھ لیجئے. چینج آتا ہے، لوگ آتے ہیں، بستے ہیں، بدل جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پارٹیشن کے زمانے میں جو پاپولیشن تھا کیلکٹا کا، دلی کا، مدراس کا، بامبے کا، وہ کراچی سے تو بہت زیادہ تھا. کیلکٹا کا تو بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا. ہمارا 4.5 لاکھ تھا کراچی کا، آپ سمجھ لیجیے نا یہاں کا. تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہیں، جو قریبی لوگ جو ہے وہ یہاں آئے. ہندوستان سے جو سہولت تھی وہ یہاں آ گئے. جو پنجاب سے تھا وہ وہاں آ گیا، دوسرا جو ہے کراچی آ گیا. اب یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جو میرا تجربہ رہا ہے، اور اس میں سیاستدانوں کا انتہائی جو ہے گنہگار کردار رہا ہے. اس لیے کہ جب میں نے کچی آبادی میں، ایک میں آپ کو بہت ہی سادی سی مثال پیش کروں کہ یہ جو ہے بائسز کیسے پیدا ہوئے، اور یہ جو ہے ڈویژن کیسے، تقسیم کیسی ہوئی. کہ ٹرانس لاری کا ایک علاقہ ہے جو ریکسر کہلاتا ہے، وہاں بلوچ بھی رہتا ہے، سندھی بھی رہتا ہے، میوہ شاہ کا قبرستان ہے، وہاں مہاجر بھی رہتا ہے. تو جب ہم نے وہاں جا کے اسکولوں پہ کام کیا تھا، کمیونٹی سینٹرز بنائے تھے، تو اتنی ان میں رفاقت تھی، اتنی محبت تھی. تو پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ لوگ آئے تھے 48 میں، تو ہم نے، یہ ہماری خالی زمین تھی، تو ہم نے کہا یہ جگہ ہے، آپ آ کے یہاں بس جائیے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ 2000 تک جو ہے ان کے رشتے رہے. اور میں نے وہاں کام شروع کیا تھا 1989 سے، اور کہتے کہ 90s کی 2 دہائی تھی کہ بوریوں میں لاشیں ملتی تھی. بھائی میں تو جاتی تھی شام کے، میں 5-6 بجے بھی وہاں بیٹھی ہوتی تھی. تو میرے ساتھ تو کبھی کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ کسی نے میری آئیڈینٹی مجھ سے پوچھی کہ میں کون ہوں. بس یہ تھا کہ آئے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، ہماری جو ہے اس علاقے کو بہتر کرنا چاہتی. میرے ایک ساتھی بھی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مسز نرگس جیون جی. تو یہ میں نے دیکھا کہ آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے. جب 2 جماعتیں بن بھی گئی تھی، لوگوں کے جو ہے آپس میں وہ نفرتیں نہیں بڑھی تھیں. یہ 2000 میں بڑھی تھی، جب سیاستدان نے جو ہے اسے شروع کروایا. تو فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے 2 ایسے لوگ جو، یعنی کہ یہ 3 جو قومیں تھیں جو وہاں بسی ہوئی تھیں، آپ نے ان کی زندگی جو ہے عذاب بنا دی. سارے شہر کی زندگی آپ نے عذاب بنا دی، اور اس عذاب جو ہے آج کل بھی جو ہے کچھ ابھر رہا ہے. اگر ہم یہ سوچتے اس طرح سے جیسے جناح صاحب نے سوچا کہ سب کو ایک کر دو، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو طریقہ ہے نا. اب آپ دیکھ لیجئے حج کے موقع پہ ہر ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں.
کالے پیلے لال سب ٹھیک ہے، ان کے اپنے ملک میں جو ہے اپنے اپنے لباس ہوں گے، اپنی زبانیں ہوں گی، لیکن جب آتے ہیں ایک خاص موقع پہ تو وہی لباس پہنتے جو کہ آپ کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان کا بھی یعنی جناح صاحب نے وہی کوشش کی سب کو اکٹھا کرنے، آپ اپنی انڈیویجویلٹی رکھیں لیکن ایک بن جائے. تو وہ ہم ایک بننے نہیں دی. اس میں ایک ایلیمنٹ بہت بڑا ہے، فیئر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، انسیکیورٹی اور فیئر. جو آئے تھے ان کے بھی دل میں فیئر تھی، جو یہاں بسے ہوئے تھے ان کے دل میں بھی فکر تھی. اور یہاں ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں، فیئر کیوں آتی ہے، ہم خوف میں کیوں آتے ہیں، ہم انسیکیور کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ قابلیت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں. ہم میں وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کے پاس ایک خزانہ ہے، اس خطے میں ایک بڑا خزانہ ہے. آپ کی ثقافت ہے، آپ کا تمدن ہے، سب کچھ ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. آپ کے جو بڑے تھے یہاں آپ کو ڈیولپ ہی نہیں کیے. ایک کلونیل مائنڈ سیٹ تو یہاں بسا ہوا تھا نا. آپ دیکھ لیجئے کہ کراچی کے اندر جو امیر تھے وہ سارے ہندو تھے، اور یہ جو ہمارے ایگریکلچرل علاقے، یہ ہمارے جو سارے وڈیرے ہیں، یہ سارے بڑے جو ہے یہ قرضہ لیتے تھے انہیں ہندوؤں سے. تو ایک طرح سے جو ہے کہ رورل ایریاز میں بھی ہندوؤں کا زور تھا اور جو ہے اربن ایریاز میں بھی ہندوؤں کا زور تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے تو یہ والپر صاحب سے بھی یہ بات پوچھی تھی جب انہوں نے ایک تحقیق کی تھی کہ جب ہم چاہ رہے تھے آزادی حاصل کرنے کے، آپ آزاد کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ جو ہے ناخواندہ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ انہیں تعلیم دیتے نا. مسلمانوں کی جو لٹریسی ریٹ تھا وہ بہت کم تھا، 8 یا 9% تھا. تو سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ لٹریسی ریٹ اور ایجوکیشن بڑھائے. برٹش یعنی کہ جو انگریزوں کا تو یہی تھا نا کہ مسلمانوں کو جو ہے مدرسوں میں بٹھا دو، ان کو بالکل ہی جو ہے وہ جو ماڈرن وہ ڈیوائڈ اینڈ رول تھا ان کا. وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے علاوہ they did not want them to get the benefit of modern education. اور اس وقت میں یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے نا رورل ایریاز جو ہے، سندھ کے دیکھ لیجئے، بلوچستان کے دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے رورل ایریاز میں کوئی اسکول جو ہے بنایا نہیں جاتا. اتنی دولت ہے یہ ہمارے جو ہے جو بڑے بڑے بنے ہوئے. آپ بتائیے ان میں سے جو ہے کس نے کوئی اسکول بنایا ہے وہاں، کس نے کوئی ہاسپٹل بنایا ہے وہاں، کس نے کوئی اسکل سینٹر بنایا ہے؟ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے نے جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے دھوکہ دیا. تو جو جناح صاحب کا تھا سویلین سپریمیسی ہوگی آبویسلی، کیونکہ وہ ایک لائر تھے، کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، تو آبویسلی وہ تو سویلین سپریمیسی کی ہی بات کریں گے، ڈیموکریسی کی بات کریں. میں نے کہا نا ہی واز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ. تو جو ڈیموکریسی کی وہ بات کر رہے تھے، اور تو وہ جو سیاسی جماعتیں تھیں اس ٹائم پر، وہ انہوں نے یہ لیسن کیوں نہیں لیا؟ ان کے لیے پاور کیوں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا؟ کرپشن نہیں، اٹ واز انسیکیورٹی. اٹ اسٹارٹیڈ وتھ انسیکیورٹی. ٹھیک ہے نا. کرپشن پھر میتھڈالوجی تھی کہ اب جو ہے ان کی برابری بھی کرنی ہے، ان سے آگے بھی بڑھنا ہے. اور وہ عجیب و غریب تھا نا، اٹ واز اے کیوٹک ٹائم. ٹھیک ہے، تو جس کا ہاتھ جس چیز پہ پڑا اس پہ وہ اس نے چھین لیا. اور وہ ایک ذہنیت جو آ گئی اسی وقت سے جو آ گئی ہے وہ ہمارے اندر جو ہے بس گئی. اچھا، بہت یہ جو ایوب خان کا ایرا تھا اس کے بارے میں نا ہر ایک کی اپنی رائے ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا تھا ٹائم، جیسے انہوں نے فیملی لاز بھی بنائے، کافی جو اب بنگلہ دیش ہے ایسٹ پاکستان میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی بنائے، کافی کچھ کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بہت مسائل، کیونکہ ہم امریکن کیمپ میں چلے گئے تو وہاں سے ہماری فورن پالیسی اینڈ آل دیٹ. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یو ہیو ٹو سی دا پرابلم ریئلی. ہمیں کچھ نہیں ملا. جب پارٹیشن ہوا تھا ہمیں کیا ملا تھا؟ یہ جناح صاحب کی کوشش تھی کہ انڈسٹریلسٹ کو وہاں سے بلایا، اور بہت ساری جو وہاں کی تھی پرنسلی اسٹیٹس انہوں نے بھی ہمیں دیا. لیکن اس حصے میں دیکھ لیجیے نا، جو بڑے تھے ان سے کہ انہوں نے کوئی انویسٹ نہیں کیا تھا پاپولیشن. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لاہور بھی جائیے تو سارے وہاں کی جو عمارتیں ہیں، ان کی جو بڑی شاندار حویلی اور کوٹھی ہیں، وہ ساری ہندوؤں کی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دا ہندوز ور رچ ان پنجاب اینڈ ان سندھ. ٹھیک ہے، اینڈ دے ور ایجوکیٹڈ. تو ہم نے تو وہ
تیاری ہی نہیں کی تھی نا آزادی کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے. یہ ہمیں پہلے سے ہی کرنا چاہیے تھا. تو کیوں نہیں کی تھی, آپ وہاں سے پکڑیں کہ کیوں نہیں کی, اب بھی نہیں کر رہے ہیں. اب بھی نہیں کر رہے. آپ دیکھیں نا, یہ سارے جو خطے میں پاکستان لٹریسی میں بہت سی چیزیں میں جو بالکل ہی پیچھے لوئسٹ رینک پہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری گورنمنٹ انویسٹ نہیں کر رہی ہے. اور گورنمنٹ میں بیٹھا کون ہے, بھی آپ دیکھ لیجئے نا, سرمایہ دار بیٹھے ہوئے, ایگریکلچرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایلیٹ کیپچر ہے نا, وہ ایلیٹ کیپچر جو کہتے ہیں نا. اور یہ وہی ذہنیت ہے جو کہتے ہیں نا نیو کلونیل, وہی ذہنیت ہے. انگریز کیا کرتا تھا, وہی کلونیل ہینگ اوور ہے جو چلا رہا ہے. اینڈ یہ جو ہیں انہیں سے سب کچھ انہوں نے سیکھا, انہیں کے جیسے وہ بن گئے. انہیں کہا کہ ہمیں دیکھیے ایگریکلچرسٹ کیوں نہیں ڈیولپ کرتا ہے اپنے ہاریوں کو, چیپ لیبر, فری لیبر, ٹھیک ہے. اور ہمارا جو اربن جو ہے ہمارا انڈسٹریلسٹ, وہ کیوں نہیں خیال رکھتا ہے. لیکن اتنا چرچا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اور کراچی میں اور سندھ میں خاص طور سے, اور بلوچستان میں بھی یہ ہوگا, سٹنٹنگ بہت ہے, چائلڈ سٹنٹنگ بہت زیادہ. فگرز بڑھتے جائیں, 48% ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ سٹنٹنگ کیوں ہوتی ہے, اس لیے کہ جو ماں ہے وہ غریب ہے, اس کا میاں کماتا نہیں, اس کے پاس خوراک نہیں ہے, وہ میل نرشڈ ہے. ایک میل نرش مدر جو ہے تو میل نرش بچے کو ہی پیدا کرے گی نا. ان میں سے بہت بچے جو ہے مینٹلی سلو بھی ہیں. وہ ہمارے وہاں کے جو ایگریکلچرز بیٹھے ہوئے اسمبلی, ذرا سوچیں, یہی تو آپ کا فیوچر کا پاپولیشن ہے. یہ سٹنٹڈ پاپولیشن جو ہے آپ کے کیا کام آئے گا. تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس روبوٹک طریقے سے ان کی زمینوں پہ ہاری کا کام کریں. لیکن an unintelligent weak person, what productivity can he have in the same way in the urban areas. اب دیکھیں نا, you are neglecting health, you are neglecting population. تو اس کا اثر سب سے زیادہ کس پہ ہو رہا ہے, امیروں پہ تو نہیں ہو رہا ہے. اپر مڈل کلاس کیا کرتی ہے کہ بھئی حالات بگڑ گئے تو صرف باہر چلے جاتے ہیں. آپ کے انٹلیکچوئل بھی چلے گئے, آپ کے انجینئر ڈاکٹر سب چلے گئے. اور جو کیپٹلسٹ ہے وہ تو کہتا ہے کہ یہ ہمارا کیپٹل ہے, ہم یہیں بیٹھیں گے. لیکن آپ کا جو کیپٹل ہے اور اصل کیپٹل ہے وہ ہیومن کیپٹل ہے. اس کو تو آپ نے جو ہے نا بالکل چیتھرے کر دیے اس کے, اور جب وہ تو اب کسی قابل نہیں رہا. دوسری بات آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے رورل ایریاز میں گٹکا آ گیا ہے. ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے جب اب دیکھا ہم کم از کم ہم میں سے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا نظام صحیح طریقے سے چلے, ہم اپنے ملازموں کو خوش رکھتے ہیں, ان کو جو ہے, اور کم از کم نے انڈیا میں تو ہم نے یہی کیا تھا, اس لیے پھر ہے نا ان کی نسلیں ہمارے گھر میں. پھر دوسرا یہ ہم یہ کرتے تھے کہ یہ نہیں کہ یہ ہماری جو ہے آیا ماں ہے تو اس کی بیٹی بھی آیا ماں بہن نہیں, اس کو ہم تعلیم دیتے تھے. وہ جا کے جو ہے ایک اپورڈ موبلٹی جو ہے آہستہ آہستہ سے آتی. بچے جو ہے میٹرک کیا کرتے تھے, ماسٹرز کرتے تھے, پھر کوئی ٹیچر بنتا تھا, کوئی نرسنگ پروفیشن میں چلا جاتا تھا. تو ہم نے اس قسم کی ترقی دیکھی ہے. ایک جگہ تھی جہاں ہمارے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ چونکہ وہ لوگ خوشحال تھے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے. باپ ڈرائیور تھا لیکن بیٹے نے جو ہے ماسٹرز کیا ہوا تھا, تو وہ تو پھر سول سروس میں بھی جا سکتا تھا, کوئی اچھی آفیشیل پوسٹ پہ بھی آتا. یہ اپورڈ موبلٹی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہا ہے پاکستان میں. ہم نے اب آپ آ کے کراچی میں دیکھ لیجئے, لیاری جب ہم آئے تھے یہاں, لیاری کا جو حال تھا یہ انگریزوں نے کیا تھا, جو بدحال تھا, ٹھیک ہے. اور لوگ بہت پیارے, بہت اچھے. اب کون سا ان کا حال بہتر ہو گیا؟ ویسے کہ ویسے ہی وہی ہے, وہ آپ کا چیپ لیبر ہے, ٹھیک ہے نا. اس زمانے بھی انگریزوں نے انہیں چیپ لیبر بنا کے استعمال کیا, آپ بھی ویسے ہی کرتے, آپ انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں ووٹ کے لیے. یہ آپ خدمت نہیں کرتے ہیں, اور آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. کیونکہ ایک ملک کی پہچان جو ہے نا اس کی مڈل کلاس ہے, اس کی بیک بون ہے. آپ کی ملک کی کیا بیک بون ہے آپ بتائیے نا. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا, تھوڑی سی ہم کوشش بھی کرتے ہیں. اور یہاں دیکھ لیجیے کہ جتنی بھی بہتری آئی ہے وہ تو یہ فلانتھروپسٹ کی وجہ سے آئی ہے. ہیلتھ میں ہو, ایجوکیشن میں ہے, اسکلز ٹریننگ میں ہے, سافٹ لونز میں ہے. تو پاکستانی سوچ رہا ہے اور کام کر رہا ہے. اب پاکستانیوں کو جو ہے نا برطرف نہ کر دیں, یہ ملک چل ہی رہا ہے انہی کی وجہ سے, اور انہیں ہمیں سلام کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. پاکستان جو ہے وہ انہی جو لوگ ہیں, جو لوگ فلانتھروپسٹ ہیں, فلاحی کاموں پہ اپنے ضمیر کے تحت یا
مذہبی رجحانات کی وجہ سے جو فلاحی کام کر رہے ہیں اس پہ چل رہا ہے، ورنہ حکومت تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. خاص طور پہ جب ہم کراچی کے حالات دیکھتے ہیں، باقی جگہ کے دیکھ لیں، بلوچستان ہے باقی، تو حکومت تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اور ایک عام آدمی کا جو رشتہ ہے حکومت کے ساتھ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو صرف جب شناختی یہ بھی کارڈ بڑی لیں، دکھ کی بات ہے منظم. میں تو کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھیے ہمیں حکمرانوں سے نفرت نہیں ہے، گلہ بہت ہے. آپ جو کر رہے ہیں آپ کا اپنا نقصان ہوگا ہی، اور اگر اس طرح سے نقصان بڑھتا چلا جائے تو یہ ملک کہاں جائے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاستدان کر رہے ہیں اور جو کرتے آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے تو پھر یہ جو اب ہائیبرڈ سسٹم وغیرہ کی بات چل پڑی ہے تو اٹ میک سینس؟ واٹ سسٹم؟ لائک ابھی جس طرح کیا ہے نا کہ ملٹری سویلین ہائیبرڈ گورننس کا ایک کا خیال جو آیا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ. پاکستان واز آلویز کالڈ اے ہائیبرڈ ڈیموکریسی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو تھا ہی، وہ تو ابتدا ہی سے تھا نا. آپ دیکھ لیجئے کہ آفٹر دا ڈیتھ آف قائد ملت لیاقت علی خان صاحب تو وہ کانسیپٹ شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اور وجہ اس کی تھی، آپ یہ بھی کریں کہ کیوں ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سویلین لیڈرشپ جو تھی بڑی کمزور تھی، ان کی اپنی کوئی کانسٹیٹوئنسی بھی نہیں تھی، اور یہ تھا کہ اسٹیٹ آف کیوس، ٹوٹل کیوس ایٹ دیٹ ٹائم، ٹھیک ہے نا. تو سب سے ہمارا جو ہے سالڈ انسٹیٹیوشن کیا تھا؟ آرمی تھی. ڈیولپ کس انسٹیٹیوشن کو کیا؟ آرمی کو. اور بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ چاروں طرف جو ہے ہم دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے. ہمیں اپنی آرمی کو جو ہے بہت ہی آئی تھنک منظم بھی کرنا چاہیے تھا اور بہت ہی اسٹرانگ بھی رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ ضرورت تھی اس وقت کی. کیونکہ آپ اتنا بڑا جو ہے آپ دیکھ لیجیے نا سائز کیا ہے انڈیا کی اور ہماری، اور افغانستان کی طرف بھی آپ دیکھ لیجیے. اور پھر یہ اتنی لوگوں کی نظر تھی پاکستان پہ. جیوگرافکلی پاکستان انجوائز این ایکسٹریملی امپورٹنٹ اسٹیٹس، یو نو. تو یہ اسی لیے جو ہے سب کی نظریں ہم پہ تھی. تو پھر یہ چھوٹے سے ملک کو جو ابھی تک جو ہے سنبھلا نہیں ہے، اگر آرمی نہیں ہوتی تو کیسے وہ سمجھتا؟ تو ہونا چاہیے تھا. لیکن آرمی کا جو رول ہے وہ ڈیفائن ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے وہی رول ادا کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں اپنی سویلین لیڈرشپ کو جو ہے ڈیولپ کرنی چاہیے تھی. یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ اس زمانے میں یونیورسٹی میں یونینز تھے، بچے تھے، اور وہی بچے جو ہے بعد میں جو ہے لیڈرز بھی بن گئے تھے. لیکن پھر وہ تو انہی لوگوں نے آ کے ختم کر دیا. پھر وہ جو یونینز آپ نے ختم کر دی، لیڈرشپ ہی تو نہیں پیدا ہوئی نا. پھر موروثی لیڈرشپ آ گئی، ٹھیک ہے، اور ڈپینڈنسی آ گئی. تو اس میں جو ہے وقتی طور کا کچھ لوگوں کا فائدہ ہوا ہے. لیکن اس وقت جب ہم آئے کہ جس وقت پہ ہم آئے ہوئے ہیں، نقصان نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. آپ نے کس ٹائم پہ دیکھا کہ مذہبی جماعتوں کا دخل اندازی بڑھی ہے یا ان کا رول بڑھا ہے؟ مذہبی جماعتیں جو تھیں ان میں سے جو بڑی جماعتیں تھیں جیسے جمعیت علماء، احرار، بہت ساری جماعتیں تھیں، جماعت اسلامی، یہ جناح صاحب کا ساتھ نہیں دی تھی، مخالف تھی. لیکن 2-3 اور جماعتیں تھیں جو کہ سمجھ لیجئے کہ اپروو کیا تھا پاکستان کے نظریے کو. ان کا اپنا کانسیپٹ تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں شاید کوئی وزن بھی ہو. میں اسے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے وہ سوچ رہے تھے، کسی کی نیت پہ ہمیں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بعد میں جب پاکستان قائم ہو گیا تو وہ سب آ کے یہاں بس گئے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم نے سب سے پہلے تو آبجیکٹیو ریزولوشن بنایا ہے. ایک مسلمان کو آپ نان مسلمان کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اوپر سے تو آپ ہے نا مذہب کو کس کی اندر تو نہیں ڈال سکتے. ایک انجیکشن ایک سیریز نہیں آپ نے بھر کے ڈال دیا یا اور مسلمان بن جائے گا. یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، کوئی لاجک ہی نہیں اس بات میں. یا میں ہوں مسلمان یا میں نہیں مسلمان، ٹھیک ہے. اور دیکھیے اگر ہم وہ دیکھ لیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اسے آپ مسلمان تسلیم کر لیں تو ٹھیک ہے. تو ہم مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے آلموسٹ 95% آف اور جتنا بھی تھا آئی کانٹ گو انٹو اسٹیٹسٹک، بڑے فلکچویٹ کرتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ اکثریت تو مسلمان تھی ہی، آپ انہیں اور مسلمان کیسے بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ اسلام کی جو قدریں ہیں اور اصولیں ان پہ زور دینا چاہیے تھا نا. لیکن اس پہ زور دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں شریعت لے کر آؤ.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی بلاسفیمی اور اس وہ وقت اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں دنیا میں. دیر آر مینی ویلفیئر اسٹیٹس. اب ہم خود مانتے ہیں نا کہ وہ مسلمان تو نہیں لیکن اسلام کے اصولوں پہ چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, ویلفیئر اسٹیٹ کا تو اسلام واز meant to be a welfare. ہاں سوشل ویلفیئر اسٹیٹ اسلام نے کانسیپٹ دیا. ٹھیک ہے, دیٹ از اٹ. تو یہ تھا اگر ہم واقعی میں اسی حساب سے چلتے, نام دینے کی یہ جو ہم لباس پہن لیتے ہیں نا, یہ اس لیے پہنتے کہ دل میں فطور ہے. اگر دل ہمارا صاف ہوتا, ٹھیک ہے, ایک کلمہ تھا, ایک دین تھا, ایک نیت تھی, اسی حساب سے ہم چلتے, فیتھ, یونٹی, ڈسپلن کے ساتھ چلتے تو بہت دور پہنچ جاتے. ہم شروع تو کیوٹیکلی شروع ہے, پھر آگے تھوڑا سا ہم سنبھل گئے تھے, ہم صحیح طریقے سے جا رہے تھے, تعلیم بھی آ جو تھی, لٹریسی بھی تھی, ڈیولپمنٹ بھی تھا, سب کچھ تھا. لیکن یہ جو نفاق آ گیا نا, یہ خوف اور اس کے ساتھ جو نفاق آ گیا, جو ایک بہت ہی بدصورت شکل اختیار کیا, جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں, کرپشن آف تھاٹ, کرپشن آف ورڈ, کرپشن آف ایکشن. تو اس سے جو ہے ہم ڈائیورٹ ہو گئے, ہمارا ملک بھی جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا. اب جو بچہ ہے کم از کم اسی کو آپ ہے نا سمیٹ لیں اور سنبھال لیں. تو 71 کا دور آپ نے دیکھا. جی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ڈھاکہ میں بھی رہی ہوں, ایسٹ پاکستان جو تھا, اور میں پڑھی ہوں لاہور میں, تو میں نے پھر پنجاب کا کلچر بھی دیکھ لیا. سندھ میں میری ابتدائی تعلیم رہی تو وہ بھی میں نے دیکھ لیا, اور چونکہ میں ڈبیٹ کرتی تھی تو ہم پشاور بہت جایا کرتے تھے. ہاں, صرف بلوچستان میں ایک ہی دفعہ گئی ہوں, اس کے متعلق میں زیادہ کہہ نہیں سکتی. مجھے اتنے اچھے لوگ ہر جگہ ملے, اور گاؤں میں ہم جایا کرتے تھے, اتنے اخلاق والے لوگ تھے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس زمانے میں اردو میں نہیں بول سکتی تھی, تو جیسی میں جتنی آتی تھی میں بول لیتی, تو بڑی پیار سے جو ہے بڑی میٹھی نظر سے مجھے دیکھا کرتے تھے, تعصب نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں بڑھ کیسے گئی. تو آپ اس وقت جو ایسٹ پاکستان تھا ڈھاکہ, میں وہاں آپ پہ کو بھی پھر ایسٹ پاکستان کا یہ بتاؤں, کیا تھا وہاں پہ ہم ماحول. میں وہی بات کہوں گی کہ جو ویسٹ پاکستانیز تھے ان کا رویہ بہت غلط تھا, بڑا سپیریورٹی کمپلیکس تھا. تو کس بات, بڑی حقارت سے دیکھتے تھے. کس بات کی سپیریورٹی کمپلیکس؟ وہ انگریزوں سے سیکھا ہوگا نا انہوں نے. انگریز کس طرح سے دیکھتا تھا, نیٹو پاپولیشن کہتا تھا نا, تو ہم بھی ویسے ہی دیکھتے تھے. نہیں, لیکن دیکھیں اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. یا تو آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ بہت سادے تھے, بہت غریب تھے, اور ان کا قصور نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور یہ تھا کہ ان کے اپنوں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک نہیں کیا تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا. جو اس وقت آپ سندھ میں دیکھ لیجئے نا جو ہو رہا ہے, اور جو بلوچستان میں جو ہو رہا ہے, تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ان کے اپنوں نے کی, اور ہم نے بہت زیادہ کی. مجھے تو بہت صدمہ ہوا ہے جب یہ 1971 کی تو آپ نے اس ٹائم پہ یہ دیکھا کہ ہم لوگ ویسٹ پاکستان جو ابھی پاکستان ہے, ہم نے بہت ان کے سامنے بہت ہم نے غرور سے پیش آئے. ہم نے دیکھیں غرور تو ایک عجیب سا یہ تھا جیسے آج بھی لوگ کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ جو زیادہ ویسٹرنائز تھے, جو زیادہ پراسپرس تھے, اور غرور کون کرتا تھا زیادہ تر جو ہے وہاں کے جو دیکھو کچھ فیملیز تھے جو کہ نان بنگالی فیملیز تھے, ان کا رویہ بہت صحیح تھا, بہت ہی اچھا تھا. وہیں 1971 کے بعد بھی وہیں ٹھہر گئے. باقی کہ یہاں سے جو ہمارے بیوروکریٹس جاتے تھے ان کا رویہ کیا تھا, یہاں سے ہماری بزنس جاتے تھے ان کا رویہ کیا تھا, یوں بھی جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو کیا رویہ ہوتا تھا. وہ رویہ بالکل غلط تھا. اور وہی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سپیریورٹی کمپلیکس ہے کیا, اٹ از ریئلی اینڈ ایکچولی انفیریورٹی کمپلیکس. آپ اپنی ذات کو جانتے نہیں ہیں, آپ نے کتنی کمزوری ہے, کتنی کمی ہے, کبھی آپ نے دیکھی اپنے آپ کو صحیح طریقے سے دیکھا ہے؟ وہ جو سپیریورٹی کا ایک لبادہ تھا ویسٹ پاکستان کا, جو تو وہ کیا آپ آج کیا وہی اسی طریقے سے دیکھتی ہیں کہ جو آپ کا سے فیڈریشن کا یا پنجاب کا باقی صوبوں کے ساتھ جو رویہ ہے, یا جو جس طرح سے معاملات چلتے ہیں, کیا اس میں آپ کو ویسی ہی سپیریورٹی کمپلیکس دکھتا ہے؟ مجھے اب جو ہے کلاس ڈفرینس بہت نظر آ رہا ہے, اور یہاں جو ہے کمپلیکس جو ہے صرف اب پیسے کا رہے گا. یہ ہم کہتے ہیں نا ایلیٹ کون ہے ہماری, وہ اشرافیہ نہیں جو کہ ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی.
اصل میں تو ایلیٹ کی ڈیفینیشن بھی بدل گئی ہے نا. پہلے ایلیٹ ان کو کہا جاتا تھا جو اپنے رویے سے بہتر ہوتے تھے, اچھے ہوتے تھے, جن کا اٹھنا بیٹھنا ایک تہذیب کی بنا پہ ہم ایلیٹ سمجھے جاتے تھے نا. دیکھیں یہ لفظ ہی جو ہے نا اشرافیہ تو وہی ہے, تہذیب یافتہ لوگ. لیکن اب تو یہ کانسیپٹ بالکل یہاں جو دولت جس کے پاس ہے وہ ایلیٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ کراچی میں دیکھ لیجئے کہ لوگ جب باہر سے آتے کہتے کہ ہاؤ کین یو سے دس از اے پور کنٹری. اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر, عذاب جان بن جاتے ہیں. مطلب یہ کہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں کو اجازت کیوں دیتی ہیں آپ سڑکوں پہ جانے کے لیے؟ کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ دکھاوا کرنا ہے نا, جتنے ہم کھوکھلے ہوتے ہیں نا اتنا ہی ہمارا دکھاوا زیادہ ہے. اور میں دیکھیں نا ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جب انسان ایک ہوتا ہے نا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے پاس پیسہ بھی آتا ہے, تہذیب بھی, تعلیم بھی, سب آتی ہے نا, تو وہ ہر چیز تحمل سے آرام سے چڑھ ہوتا ہے نا. آپ گدا گاڑی سے آئے تو پھر آپ نے سائیکل, موٹر سائیکل, گاڑی طریقہ ہے. آپ گدا گاڑی سے ڈائریکٹلی 4x4 پہ آئیں گے تو دماغ تو خراب ہوگا. کراچی کا تھوڑا سا آپ کو بتاؤ, جب ہم کراچی آئے تھے یہ بہت ہی پیارا شہر تھا, ٹھیک ہے. یہاں جو ہے ایک تو مسلمان جو تھا دولت مند نہیں تھا, ہندو کے پاس دولت تھی. آپ پرانے علاقے جائیے, پرانے ان کے گھر دیکھیے, آپ کو انداز ہو جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ رویہ, اخلاق, بات چیت, ملنے ملانے کا طریقہ جو تھا بڑا میٹھا تھا. اس لیے تو ہم مہاجر بن کے نہیں آئے تھے, ہم بائی چوائس آ کے یہاں رہے. ہم 47 سے پہلے آئے. اچھا, ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ کراچی دیکھا ہے. اور یہ ہمیں وہ کراچی جو ہے چھوٹا تھا. دیکھیں نا میں نے ابھی اسٹیٹسٹکس بنائے, کیلکٹا کہاں, بامبے کہاں, کراچی, لیکن بھلا شہر تھا. اور لوگوں میں ایک رشتہ اور تعلق تھا جو آپ کو نظر آتا ہے. آپ کراچی کے لینڈ مارکس دیکھ لیجئے کہ یہ سارے لینڈ مارکس پری پارٹیشن کے لینڈ مارکس ہیں. مجھے کبھی حیرت ہوتی ہے کہ یہاں ہمارے پاس جو اتنا ناز کرتے اپنی دولت پہ, انہوں نے کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنا. کون سا لینڈ مارک یا چھوڑا؟ ایک موہٹا پیلس, آپ سوچ لیجئے موہٹا پیلس کس نے بنایا؟ اب آپ نے اس کے اندر جو ہے کلچرل ایونٹ شروع کر دیے کہ آپ نے خود کیا بنایا. تو ہم دینے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ سب لینے کے لیے بیٹھے ہوئے, دینے کے لیے کوئی تیار. آپ نے 47 کا کراچی دیکھا, جی, آج کا کراچی دیکھا, 79 ایئرس. ہاں, کیا اچھا میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں. شاکنگ ہوگا نا؟ نہیں, دیکھیے شاکنگ تو بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن آج کا کراچی دیکھ رہی ہوں, میں کہتی ہوں یہ دوسرا معجزہ ہے کہ ہم نے یہاں 79 ایئرز میں جو ہے کس طرح سے زندہ رہے ہیں اور زندہ ہیں. ہم ایک زندہ قوم ہیں, میری یہ یقین ہے میرا. اچھا, اسی لیے جو میں کر رہی ہوں اسی لیے تو میں کر رہی ہوں. میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے بہت یقین ہے پاکستان پہ, آج کے پاکستان پہ, انشاءاللہ کل کے پاکستان پہ یہ ملک چلے گا. نئی نسل کو جو میں آج دیکھ رہی ہوں نا, اس میں بڑا دم, اس میں بڑی انرجی ہے. وہ تو دیکھ کے مجھے بھی بہت حوصلہ ہوتا ہے. اور اس کو ہمیں ہارنس کرنا چاہیے. انہیں تعلیم بھی دینی چاہیے, انہیں اسکلز بھی دینا چاہیے, انہیں راستہ بھی دکھانا چاہیے. ان میں ہے وہ قوت, وہ طاقت, لیکن انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت کی جو حکومتیں ہیں پاکستان میں, صوبائی بھی, وفاق, وہ سب اس نوجوان سے ڈر رہی ہیں, اور ان کو وہ اسکلز اور وہ تعلیم اور وہ نہیں چاہ رہی کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ بنے, کیونکہ وہ خوف کھا رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے خطے میں باقی جگہ دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے. اگر یہ بچہ سوچنے لگے گا تو یہ بچہ ان کو ووٹ نہیں دے گا. وہ تو ابھی بھی نہیں دے رہا. وہ تو ہم نے دیکھ لیا پچھلے 2 الیکشن میں, ہم نے دیکھ لیا کہ ان کو ووٹ نہیں دیا, تبھی تو وہ گھبرا رہے ہیں. ایک دفعہ میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اسمبلیز میں آئیں, اقتدار سنبھالیں, چلیے کیجیے, لیکن خدمت کر کے کیجیے نا. آپ کے پاس ہے دولت, یہ دولت استعمال آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ دعائیں بھی لیں گے, نیک نامے بھی حاصل کریں گے. آپ اگر سربراہ بنیں گے تو ایک عالی شان ملک کے بنیں گے. ایک پھٹیچر بھکاری ملک کے سربراہ بننے میں کیا شان ہے؟ ہم اس بات پہ ناز کر رہے ہیں کہ ہم نے 21 دفعہ جا کے جو ہے سب کے دروازوں پہ جو ہے شرم آتی کہنے, مجھے تو شرم آتی بیان کرنے میں, اور یہ کیے جا رہے ہیں. انہیں ایسے مہنگے سوٹ پہن کے جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے,
تھوڑا سا لحاظ کر لیں کہ تھوڑا سے کچھ ہلکے کپڑے پہن کے چلے، سادے کپڑے پہن کے جائیں. یہ ہمارے پریزیڈنٹس ہاؤس ہے اور پی ایم ہاؤس ہے، یہ جو اسلام آباد ہے، یہ تو پاکستان کا کہیں سے حصہ ہی نہیں لگتا ہے. یہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم آسٹیریٹی کریں گے، کہاں کی آپ کی آسٹیریٹی؟ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آپ نے اٹھا کے تو ہم نا سارے اپنے جو جیسے کہتے ہیں نا مینینز سب کو بانٹ دیں. ٹھیک ہے، ایک غریب ملک اس طرح سے چلتا ہے. یہ غربت ختم ہو سکتی ہے، اکانومی ہماری بہتر ہو سکتی ہے. اس کی تو سادی سی ایک مثال ہے کہ پاکستان میں گندم، پاکستان کی جتنی گندم ویٹ کی ضرورت اتنی ویٹ اگتی ہے ہر سال، لیکن ہمارا ایک ویٹ کرائسس آتا ہے کیونکہ وہ مینوفیکچرڈ آرٹیفیشل ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی اس سے پیسے کما رہا ہے. آئی تھنک دیٹ ہولڈس ٹرو فار ایوری سیکٹر، ہے نا؟ کہیں نہ کہیں کوئی یہ لوگ کہیں پیسے بنا رہے. دیکھیں شارٹ ٹائم گینز ہیں. اٹ از لائک دے کال اٹ وہ سٹا کہتے ہیں نا کہ وہ شارٹ ٹائم گین. وہ ہمارے پاس اب دیکھیے نا اس قسم کے ویژنریز نہیں ہیں. بہت بڑا فقدان. اور ہمارا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے، یہ والے اب جو جینزی جن کو ہم کہہ رہے ہیں، ان کا اس زمین سے یعنی جو لینڈ ہے، جو ایکالوجی ہے، اس سے ریلیشن شپ آپ کیا مضبوط ہوتا دیکھ رہی ہیں یا کمزور ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ نہیں، مضبوط ہو رہی ہے. مضبوط ہو رہی ہے. دیکھیے یہ جو سیاست دان ہے نا، کچھ بھی کر لیں، ایک رشتہ بن گیا ہے. آپ سندھ کے اندرونی علاقے ہیں، وہاں جا کے دیکھیے اس کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے. کراچی کا بھی آپ دیکھ لیجیے کیا سوچ رہا ہے. ایک یگانگت ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے بڑی تکلیف سے گزر رہا ہے. کسی کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. سندھ میں بھی جو ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اعتراض کرتے ہوئے، اور کراچی میں بھی بچے بیٹھے ہوئے کہ ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے. تو یہ یونٹی ہے بالکل، ہر طرف ہوگی پاکستان کے ہر شہر میں. اور آپ دیکھ لیجیے جو ہو رہا ہے اس میں خواتین کتنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں. بالکل، اب زیادہ دیکھ کے جو ہے میں بہت خوش ہو جاتی ہوں. پاکستان 1947 آن ورڈس ہم نے، ہمارے پورے نظام نے خواتین کو آگے آنے نہیں دیا. جو انہوں نے کردار کیا وہ پس پردہ کیا، ایک دو کے علاوہ، اور ایکسیپشنز ہر جگہ ہیں. جو جس نے کیا وہ پس پردہ کیا، سامنے نہیں آنے دیا گیا. تو بہت بڑا المیہ ہے، آدھی پاپولیشن ہے خواتین کی. آپ کو معلوم ہے کتنے قابل لوگ تھے پاکستان میں جب پاکستان بنا ہے، خواتین میں بھی. انہیں ان لیڈیز کو آگے نہیں بڑھنے دیا. انہیں جو ہے چھوٹے موٹے پوسٹ پہ جو ہے رکھ دیا. اور یہ علماء نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے پولیٹیشینز نے کیا. اب فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ دیکھیے کیا سلوک کیا. اس طرح سے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی دیکھ لیجیے کیا سلوک کیا. یہ ایک پیٹریارکل، ہم جب بات کرتے ہیں نا، گلا جب کرتے ہیں نا، ٹرائبو پیٹریارکل سوچ ہے. یہ سوچ جو ہے خوف سے نکلتی ہے. میں نے کہا نا خوف کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کی بربادی میں. وہ ڈرتے کیوں ہیں عورتوں سے؟ دیکھیے جب قرآن اور اسلام کی طرف آپ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعد از دور خلافت راشدون عورتوں کا جو مقام اور درجہ تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے کمتر بنا دیا گیا. اور وہی جو دور جہالت کی جو قدریں تھیں وہ اوپر آ گئی. اس کے بعد بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا رول اور بھی گھٹتا گیا. اور تاریخ بھی جو ہے ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ عورتوں کا کتنا اہم رول تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور اسلام کی تاریخ، ساری تاریخ ہے، بی بی ہاجرہ سے لے کے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہے نا حدیث کی طرف آ جائیے، قرآن کی تفسیر کی طرف آ جائیے. اتنی اسکالرس تھیں، اتنی حافظ تھی، اتنی عالمائیں تھیں. اور جیسے کہ ہم امام شافعی جو ہے، ان کے مینٹر جو تھیں، ایک جو تھی سیدہ نفیسہ صاحبہ جو ایجپٹ میں ہے. یہ باتیں ہم سب چھپا دیتے ہیں، ہم بتاتے نہیں. کیوں بتاتے ہیں میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اسی طرح سے اب دیکھیے ہم نے فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا، اور بیگم رانا لیاقت علی خان نے بہت بڑا کردار ان کا بھی ہے. بہت کچھ انہوں نے کیا خواتین کے لیے، جو فیملی لاز جو لے کے آئی ہیں ایوب خان کے دور میں، تو ان کی یہ کوشش تھی. اس کے بعد شائستہ اکرم اللہ تھی. اس کے بعد آپ باتیں کریں نا کہ بھوپال کی ریاست کا اپنا، وہاں جو ساری جو رولر تھی خواتین تھی. ان کی بیٹی جو تھی وہ ایئر اپیرنٹ پرنسس عابدہ سلطان، وہ کراچی آئی تھی. ان سے زیادہ قابل میں نے خاتون دیکھی نہیں. وہ میری بہت عزیز دوست.
ان کو کسی طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے کوئی ایسی جگہ نہیں دی، کوئی ایسی ذمہ داری نہیں دی جو کام میں آتی. کیونکہ جیسے انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ جناح صاحب اور ان کے جو والد صاحب تھے زائنسٹ بیٹھ کے جو ہے اسٹریٹجی تیار کرتے تھے پاکستان کے لیے. اینڈ شی واز اے فادر سیکرٹری. کتنا تجربہ ہوگا ان کے پاس. اور ان کو سائڈ لائن کر دیا. سائڈ لائن، ٹوٹل سائڈ لائن. اس طرح سے بیگم شائستہ اکرام اللہ اور بھی بہت ساری خواتین. تو یہ ہے کہ کیوں کیا، اب میں اسے آپ بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ لیکن یہ ہوا ہے. اب زمانہ بدل گیا. آپ دیکھیے خواتین جو ہے ابھی بھی 24% ورک فورس ہے. بنگلہ دیش بہت ترقی کر لیا ہے، ان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے، یہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے خواتین ہر طرف نظر آ رہی، بہت کام کر رہی ہیں، خود سیکھا ہے، کچھ خود کر رہی ہیں. اگر یہ انرجی ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو پاکستان اتنا ترقی کرے گا. آئی تھنک پروڈکٹیو اکانومی کے لیے بہت ضروری ہے کہ خواتین آئیں، اور اگر خواتین کو ڈیسیشن میکنگ رول بھی دیں، اور ڈیسیشن میکنگ رول نہیں دیتے اور خواتین پیٹرنائز کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بہت چڑھتے ہیں عورتوں کی قیادت سے. اور کوئی عورت کوئی اہم پوزیشن پہ ہو، اہم فیصلے کرے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ خواتین کو فیصلہ سازی سے، حکمرانی سے باہر رکھتے ہیں تو آپ ایکسٹریکٹیو اکانومی کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل. کیونکہ خواتین کی شمولیت کے بغیر پروڈکٹیو اکانومی نہیں ہو سکتی. بالکل. اینڈ یہ بات آپ نے جو کہی نا ایکسٹریکٹیو اکانومی، یہ ایکسٹریکٹیو اکانومی از بیسڈ آن دی انفیمینن پرنسپل. فیمینن پرنسپل جو ہے وہ تو دیتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ نہیں ہوتا ہے. اگر یہ اس وقت بھی آئی تھنک بہت کچھ ہو سکتا ہے. آئی تھنک اس وقت جو میں دیکھ رہی ہوں لوگ سوچنا شروع کریں. اور اس کا اب ایک کوشش بھی سوشل میڈیا کو بہت کریڈٹ جاتا ہے. جی سوشل میڈیا کو بہت کریڈٹ. بتائیں سوشل میڈیا کس طرح سے نکلی. آپ بھی تو سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. اینڈ ہماری جو فیمیل اینکرز ہیں ماشاء اللہ ہر جگہ میں دیکھتی ہوں، جو جہاں بھی ایک بچی، میں تو بچی ہی کہتی ہوں سب کو، جو نظر آتی ہے کہ ماشاء اللہ کتنی لائق، کتنی قابل ہے، کتنا اچھا کام کر رہی ہے اور چینج آ رہا ہے. ان کو جو ہے لیڈرشپ رول دیا جا رہا ہے، لیکن بہت آئی تھنک وہ ریشیو بہت کم ہے. ابھی آپ ہماری کیبنٹس دیکھیں، فیڈرل کیبنٹ ہی دیکھیں، ڈسگریسفل، ایبسلیوٹلی ڈسگریسفل. کہ یہ عورتیں ایکسیپٹ کیسے کرتی ہیں؟ ان کو تو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. دیکھیے مشرف صاحب کا دور تھا، اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہوئی تھیں، ویمن کے لیے جو ہے بہت بڑھا دیا تھا، اور یعنی کہ پولیٹیکل رول بھی انہیں دیا گیا تھا، اور ان کے بہت ساری تھی کہ جو حدود لاز ہیں ان میں بھی چینج لانے کی کوشش کی گئی تھی. بہت ساری، اب جیسے کہ ڈیولیوشن تھا، اس پہ بھی کام کیا گیا تھا. یہ ڈیولیوشن اگر ہو جائے صحیح معنی میں تو بہت اچھا ہوگا، اور عورتوں کو جو ہے آنا چاہیے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اس وقت نمبر 1 اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ پراپر ڈیولیوشن آف پاور ود فائنینشیل اتھارٹی. یہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ تو پیسہ دینے پڑ جائیں گے نا، اپنے ہاتھ میں نہیں رہے گا. صوبائی اسمبلی میں نے ابھی ایک بات سے بات کی تھی نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بھائی منسٹر ہوں اس پروونس کا، کچھ ہو تو آپ اپنے پروونس کا حال تو دیکھ لیجیے. آپ کوئی ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کسی اور کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. تو اس میں کیا فخر کی بات ہے کہ جی میرا تو ٹوٹا پھوٹا پروونس ہے، میرا تو بالکل ڈیکیڈ پروونس ہے، میرے جو سب سے بڑا شہر ہے وہ تو دنیا کا 3rd موسٹ انلیویبل سٹی ہے. تو دیکھیں نا یہ باتیں ہمیں سوچنی چاہیے. ہاں بالکل. اور مجھے تو بڑی حیرت ہوتی تھی جب ہم یونیورسٹی وغیرہ میں جب چیزیں پڑھنی شروع کی، سمجھنی شروع کی، تو دیکھا کہ جو لیجسلیچر ہے پاکستان کی، جہاں پہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے، جہاں قانون سازی ہوتی ہے، ان کے ارکان جو ہیں ان کو نہ آئین کا پتہ ہوتا ہے نہ قانون کا پتہ ہوتا ہے. باہر کے ملکوں میں، ہم امریکہ کی اگزامپل لیتے ہیں، وہاں زیادہ تر لوگ جو کانگریس میں اور سینٹ وغیرہ میں آتے ہیں ان کی کسی نہ کسی طرح کا کوئی لا کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اور جب ہم یہ بات کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نمائندگی کر رہے ہیں. Most of them have been lawyers. Yes, right. Most of them have been. Other than Trump. اور وہ آپ حالت دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں میرا خیال ہے ٹرمپ ایسے لگتا ہے کہ برے صغیر کی پیداوار ہے. ٹرمپ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جب
تہذیبیں اور کوئی ملک ڈاؤن فال کی طرف جاتا ہے تو کس طرح کے لوگ اوپر آتے ہیں, کس قسم کا پاپولزم جو ہے وہ. Your leaders reflect your country. Of course. Definitely. And anyway, یہ جو ہے یہ ایک دور ہے, ایک دور سے ہم گزر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ دور بھی جو ہے ختم ہوگا. ابھی کچھ سال میں 2047 پاکستان انشاءاللہ 100 برس کا ہو جائے گا. آپ کیا چاہتی ہیں, کیا ہو اس ٹائم پہ؟ how do you see that, how do you imagine that? دیکھو منزہ, what I feel is that the next few years are very important for us. Either we make it or we break it. جتنے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ہمیں اس طرح سے سوچنا چاہیے. اگر میرے پاس بہت دولت آ جائے, بہت میرے پاس جو ہے, سمجھ لیجئے کہ میں ویسٹرن بلینئر کلاس میں بھی چلی جاؤں, لیکن اگر میں ان کے ملک میں جاؤں گی تو میں سیکنڈ کلاس سٹیزن وہی رہیں گے. یہ میں نے خود دیکھا ہے, جس طرح سے یہ لوگ جاتے ہیں باہر بستے ہیں. اور دوسری بات میں نے کیا دیکھی کہ ہماری جو اپر مڈل کلاس وہاں چلی جاتی ہے, ہر جگہ جا کے ایک چھوٹا سا پاکستان بنا ہے. یہاں سے کپڑے لے کے جاتے ہیں, یہاں سے جو ہے مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں, یہاں سے جو شادی بیاہ جو ہوتا ہے اس کے لباس لے کے جاتے ہیں, کلچرلی وہ ہے. یہ بھی خیال آتا ہے یہاں بیٹھ کے آپ اس ملک کو کیوں نہیں بہتر کرتے, لڑیں نا. ہم اپنی چیز کے لیے لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے ہیں, لیکن وہ وہاں سے بیٹھ کے اپنائیت دکھاتے ہیں. تو یہ بات جو ہے مجھے تھوڑی سی نا عجیب سی لگتی ہے. ہمیں یہاں ہی بیٹھنا چاہیے, یہاں ہی لڑنا چاہیے. یہ سے ہمارا ملک ہے بھائی, ہمیں اپنائیت رکھنی چاہیے اس ملک کے ساتھ. لیکن سہمان صاحب بہت بہت شکریہ. آن دیٹ positive optimist note, I'd like to thank you for gracing our podcast and giving us your time. Absolute pleasure Munazza, always a pleasure to be with you. اور یہ جیسے کہتے ہیں نا, یہ میرا ملک ہے, آپ اس ملک کے لیے جو ہے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان زندہ باد, زندہ باد اور پائندہ باد انشاءاللہ. آمین. اجازت دیجیے. For more updates, subscribe now and press bell icon.